ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین اکرام، درود پاک کی فضیلت ہم نے سماعت کی، سنی، بڑی ڈرا دینے والی فضیلت ہے نا، کہ اگر درود پاک پڑھنا بھول جا رہے ہیں ہم تو گویا کہ جنت کا راستہ بھول جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو، دوزخ سے بچا لیا جائے۔ درود پاک کی عادت بنا لیجیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہماری عادت بنا دے، اے کاش اے کاش اے کاش۔ تو نیت کر لیں، مضبوط نیت کر لیں، درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ الکریم ہمارا سلسلہ ہے وارثین انبیاء، بزرگان دین کے متعلق سنتے ہیں، علماء اکرام کے متعلق اس سلسلے میں ہم سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ گزشتہ جو سلسلہ تھا وہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم نے سنا۔ وہ سلسلہ جو تھا وہ ایک پارٹ تھا آپ کی لائف کا، آپ کی زندگی کا۔ دوسرا پارٹ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ہم بیان کریں گے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ وہ ہیں جو معمار قوم ہیں، قائد ملت ہیں۔ آپ نے نہ صرف عالم بلکہ علماء بنانے والا ادارہ امت کو دیا، اور ایسا ادارہ دیا کہ جہاں سے فارغ ہونے والے علماء نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس ادارے کا نام جامعہ اشرفیہ ہے، اور اس ادارے سے فارغ ہونے والے جو فارغین ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ایک لاحقہ لگاتے ہیں، ایک لقب لگاتے ہیں، ایک ٹائٹل لگاتے ہیں۔ وہ ٹائٹل مصباحی کا ہوتا ہے، یعنی اپنے نام کے ساتھ مصباحی لگاتے ہیں۔ آپ کو دنیا بھر میں مصباحی علماء امامت کرتے، خطابت کرتے، دین کی خدمت کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یعنی حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لگایا ہوا چمن ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم کن کن سے حاصل کی؟ جی ہاں، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے والد غلام نور اور مولانا عبد المجید بھوجپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ میں حضرت مولانا عبد العزیز خان فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ حضرت مولانا اجمل شاہ سنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے اسباق پڑھے، علم حاصل کیا۔ حضرت مولانا وسیع احمد سہسرامی اور جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں حضرت مفتی امتیاز احمد اور حضرت مولانا حافظ سید حامد حسین اجمیری اور حضرت صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر اساتذہ اکرام سے اکتساب فیض کیا، اکتساب علم کیا، یعنی علم دین حاصل کیا۔ بالخصوص صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض سے آسمان علم کے درخشاں ستارے بن کر چمکے۔ سبحان اللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا صدقہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ یقین جانے پیارے ناظرین، جو کامیاب لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کریں گے، زندگی کا مطالعہ کریں گے،
تو ان کامیاب لوگوں میں کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو وقت کو ضائع کرنے والا ہوگا، جو وقت کا بے قدرہ ہوگا۔ ہر کامیاب شخص اس وقت کامیاب بنتا ہے جب وہ وقت کی قدر اپنے دل کے اندر بٹھاتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وقت کے بڑے پابند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر کام اپنے وقت پر کیا کرتے، مسجد میں پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے، تدریس کے اوقات میں اپنی ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرتے، چھٹی کے بعد قیام گاہ پر لوٹتے، کھانا کھا کر کچھ دیر قیلولہ کرتے، یعنی کچھ دیر آرام کر لیا کرتے، خواہ ایک وقت کا مدرسہ ہو یا دونوں وقت کا مدرسہ ہو، ظہر کے مقررہ وقت پر بہرحال اٹھ جاتے اور با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد اگر دوسرے وقت کا مدرسہ ہوتا تو مدرسے تشریف لے جاتے، ورنہ کتابوں کا مطالعہ شروع فرماتے یا کسی کتاب سے درس دیتے یا پھر حاجت مندوں کے لیے تعویذات لکھتے اور یوں حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے۔ عصر کی نماز کے بعد سیر و تفریح کے لیے آبادی کی طرف تشریف لے جاتے، مگر اس وقت بھی طلباء آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ سے علمی سوالات کرتے اور آپ ان کو تسلی بخش جوابات عطا فرماتے۔ اگر کسی کی عیادت کرنی ہوتی، کوئی بیمار ہوتا، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو اکثر عصر کے بعد ہی جایا کرتے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے اکثر سڑک پر کھڑے ہو کر قبر والوں کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کیا کرتے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور پھر اپنے آنگن یعنی صحن میں چہل قدمی فرماتے۔ عشاء کی نماز کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ساتھ ہی ساتھ مقیم طلباء جو مدرسے میں رہتے ہیں وہ طلباء، ان طلباء کی نگہبانی کرتے، دیکھ بھال کرتے، دیکھتے کہ طلباء پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، مطالعہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ عموماً 11 بجے تک سو جاتے۔ تہجد کے لیے آخری شب کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں اٹھتے، تہجد پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے سو جاتے۔ رات میں چاہے کتنی دیر جاگنا پڑ جائے، فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا ہم بھی تو غور کریں نا، رات میں لیٹ سو جاتے ہیں تو فجر قضا ہو جاتی ہے۔ بھائی فجر کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اللہ نے ہمارے اوپر فجر کی نماز فرض کی ہے، فرض، یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ نیند کی وجہ سے کیسے چھوٹ جاتا ہے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر فلائٹ ہو تو نہیں چھوٹے گی، لیکن نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، نماز کی محبت ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، سستی کو چھوڑ دیں، اپنے کاموں کا جدول بنائیں، ٹائم ٹو ٹائم کام کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ٹائم ٹو ٹائم کام کرنے کے پابند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوشش کیجئے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کی لسٹ بنائیے، اس کے آگے وقت لکھیے، یعنی مقررہ وقت بنائیے۔ مثلا اتنے بجے اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت، نماز اشراق، چاشت، ناشتہ، کسب معاش یعنی کہ روزی حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنا، مشغلہ کرنا، جاب ہے، کاروبار ہے جو ہے اس کے لیے نکلنا، دوپہر کا کھانا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت، ان ساری چیزوں کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ہم نے وقت نکالنا ہے، ٹائم پر ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وقت کا جو استعمال ہے اور آپ کی وقت کی قدر کرنے کی جو عادت ہے اس کا صدقہ عطا فرمائے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی سادہ مزاج تھے، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بڑی سادہ تھی، بہت پرسکون تھی۔ جو لباس زیب تن فرماتے وہ موٹا سوتی کپڑا ہوتا، کرتا کلی دار اور لمبا ہوتا، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہتا، سر مبارک پر ٹوپی ہوتی جس پر ہمیشہ خواہ کیسا ہی موسم ہو امامہ شریف سجا رہتا، شیروانی بھی کبھی کبھی زیب تن فرمایا کرتے، چلتے وقت ہاتھ میں عصا لیتے، راستہ چلتے تو نگاہیں جھکا کر چلتے اور فرماتے میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے ناظرین، یہاں رک کر غور تو کریں نا، ہم جب چلتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہے، نگاہیں اٹھی رہتی ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اے میرے پیارے ناظرین، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ نگاہیں اٹھیں گی تو لوگوں کے عیب دکھائی دیں گے، وہ چیزیں دیکھیں گے جو چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ نگاہیں جھکا کر چلنا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کریم آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے نا، اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے کہ نگاہیں جھکا کر چلنے کی عادت بنا لیں گے۔ گھر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے تو بھی حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ صاحبزادیاں بڑی ہوئیں تو گھر کے مخصوص کمرے ہی میں آرام فرماتے۔ گھر میں داخل ہوتے تو چھڑی زمین پر زور سے مارتے تاکہ آواز پیدا ہو، گھر کے لوگ خبردار ہو جائیں۔ غیر محرم عورتیں ہوں تو سامنے نہ آئیں بلکہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچے کتنے تھے، اولاد کیسی تھی، کتنی تھی؟ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 نکاح فرمائے۔ پہلی زوجہ سے، پہلی بیوی سے کوئی اولاد زندہ باقی نہ بچی۔ دوسرے نکاح سے 3 بچے اور 3 بچیاں ہوئیں، ان میں سے 1 لڑکے اور 1 لڑکی کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کون تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ المشائخ حضرت مولانا سید علی حسین اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ استاذ محترم صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء اکرام کی نظر میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ جی ہاں، بڑے بڑے علماء نے آپ کے حوالے سے تاثرات دیے ہیں۔ کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف بہار شریعت ہے، بڑے عالم دین ہے، قاضی القضات فی الہند تھے اپنے زمانے میں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو قاضی القضات فی الہند بنایا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری زندگی میں 2 ہی باذوق پڑھنے والے ملے، ایک مولوی سردار احمد اور ایک مولانا عبدالعزیز یعنی حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مزید اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ ملت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں نا، ان کی جگہ خالی رہتی ہے، خصوصاً مولانا عبدالعزیز جیسے جلیل القدر عالم، مرد، مومن، عظیم المرتبہ شخصیت اور ولی کی جگہ پر ہونا بہت مشکل ہے۔ نمایاں خدمات انجام دے کر مسلمانوں کو موجودہ دور میں دینی خدمت کا جو اسلوب عطا کیا ہے حافظ ملت نے، وہ قابل تحسین ہے اور قابل تقلید ہے۔ یعنی اس پر عمل کر کے ہم آگے بھی اپنی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ایک لاہے عمل تیار کر سکتے ہیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کا حق ادا کرنے میں بھی بہت زیادہ خوف خدا والے تھے، بہت پاسداری سے رب تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ جس طرح حقوق العباد میں احتیاط فرماتے تھے، اس سے بڑھ کر حقوق اللہ میں احتیاط فرماتے تھے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی خدمت اور سنیت کی آبیاری کے مقدس جذبے کے تحت نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، چنانچہ مسلسل کام اور بہت کم آرام کی وجہ سے آپ علیل یعنی بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے آرام کی سخت تاکید کی، لیکن آپ نے درس و تدریس سے کنارہ کشی نہ فرمائی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے مدرسہ چھوڑ دیا اور پڑھانا چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ درس و تدریس فرمایا۔ رمضان شریف میں اپنے مکان پر تشریف لے گئے، مگر بیماری کے باوجود ایک بھی روزہ ترک نہ فرمایا۔ تراویح میں ختم قرآن فرمایا اور ہر کام اپنے وقت پر ادا فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ 31 مئی 1976 تقریباً شام 4 بجے دیکھنے والے کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، بلکہ رات 10 بجے تک بھی آپ کی طبیعت میں کافی حد تک سکون تھا اور صحت یابی کے آثار دیکھنے کے لیے مل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صحت یاب جلد ہو جائیں گے، مگر خلاف امید، اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خلاف امید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم جمادی الاخری 1396 سنہ ہجری بمطابق 31 مئی 1976 کو رات 11:55 پر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، یعنی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی آخری آرام گاہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صحن میں
قدیم دارالاقامہ کے مغربی جانب عزیز المساجد کے شمال میں واقع ہے۔ ہر سال اسی تاریخ وفات پر آپ کا عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حافظ ملت بہت کامیاب شخصیت گزرے ہیں۔ حافظ ملت اتنے کامیابی کے اس منصب پر کیسے پہنچے؟ آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کس طرح انجام دیے؟ آپ نے جس طرح انجام دیے نا، اس کی کچھ ٹرکس، کچھ ٹپس، کچھ باتیں ہمیں بتا کر گئے ہیں، ہمیں نصیحتیں کر کے گئے ہیں۔ کتنا بڑا کام کیا آپ نے، کام اتنا بڑا کیسے کیا؟ کچھ نصیحتیں ہمیں دی۔ اگر ہم بھی اس پر عمل کر لیں، اگر ہم بھی آپ کے فرمان پر عمل کر لیں تو ہم بھی انشاءاللہ الکریم حافظ ملت کے صدقے بڑے کام کرنے والے بن جائیں گے۔ میں آپ کے چند اقوال، جی ہاں آپ کی چند نصیحتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ نیت کر لیجئے کہ جو جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر عمل کریں گے نا، دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلا شبہ ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، آزادی و خود سری ہی کی فضا ہے، بے سود ہی نہیں بلکہ نتیجہ بھی مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ اچھا، یہاں میں نا ہر ایک قول کی کچھ نہ کچھ وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات بتائی حافظ ملت نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں نا، ہم اپنے اولاد کو پڑھا تو رہے ہیں لیکن ایسے اداروں میں داخل کر رہے ہیں جہاں تربیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ بغیر تربیت کے جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہ تعلیم فائدہ نہیں بلکہ بعض اوقات نقصان دے جاتی ہے۔ ہمیں ایسی جگہ پر بچوں کو پڑھانا ہے جہاں تعلیم بھی دی جائے، ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہمیں خود بھی دینی اداروں میں پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دینی اداروں میں پڑھانا ہے۔ مزید حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی مخالف کو اس کی مخالفت کا جواب نہیں دیا بلکہ اپنے کام کی رفتار اور تیز کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام مکمل ہوا اور میرے مخالفین کام کی وجہ سے میرے موافق بن گئے۔ کیا بہترین انداز ہے جواب دینے کا۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، جگہ جگہ جا کر آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر وہ گندگی پھیلا رہا تھا، آپ بھی گندگی پھیلانے میں لگ گئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کی رفتار بڑھا دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے کام کا رزلٹ اس کا منہ بند کر دے گا اور وہ آپ کا جو برائی کرنے والا تھا نا، آپ کی مدح سرائی کرنے والا ہو جائے گا، آپ کی تعریفیں کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ ہے مخالف کو اپنا بنا کر اس کو منہ توڑ جواب دینا، اس کو خاموش کرا دینا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کو مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کامیاب وہ ہے جو مصیبتیں جھیل کر کامیابی حاصل کرے۔ مصیبتوں سے گھبرا کر مقصد چھوڑ دینا بزدلی ہے۔ اے پیارے ناظرین، اگر ہمیں کوئی بزدل کہے نا، غصہ آئے گا نا، بزدل، ظاہر ہے بزدل کہنا ایک گالی ہی ہے، لیکن حقیقت میں ایک بڑی تعداد ہم میں سے وہ ہے جو بزدل ہے۔ کیسے کہ ہم کام شروع تو کرتے ہیں لیکن مصیبتوں کے ڈر سے، مصیبتوں کے خوف سے کام چھوڑ دیتے ہیں، یا مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بڑی بڑی راہوں کے مسافر، بڑی منزلوں کے مسافر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ پریشان ہونے والا بزدل ہوتا ہے، یہ اپنی ہمت کو مزید بڑھا لیتے ہیں کہ یہ پریشانیاں مجھے ہلا نہیں سکتی، میں اپنی منزل تک پہنچ کر رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب سے لوگوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا، ساری دنیا سے ڈرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حقیقت ہے، اگر رب کا خوف اس دل کے اندر ہوگا نا تو دنیا کا خوف نہیں ہوگا، کہ دل میں صرف ایک خوف رہ سکتا ہے، دو خوف نہیں رہ سکتے، یا تو دنیا کا خوف یا رب کا خوف۔ اگر رب کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے تو دنیا سے، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ ڈر لگتا ہے، بندہ کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مزید ایک قول سناتا ہوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کامیاب انسان کی زندگی اپنانی چاہیے،
میں نے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے تمام معاصرین میں کامیاب پایا، یعنی ان کے ہم زمانہ لوگوں میں کامیاب پایا، اس لیے خود کو انہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں لیکن چاہتے اپنی ایک نئی راہ بنائیں۔ یقین جانیں آسان طریقہ یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دو۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی میں جو نمایاں عادتیں ہیں ان کو لکھو، لکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حافظ ملت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان کو کاپی کیا، ان کے نقش قدم پر چلا، الحمدللہ الکریم کامیاب ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے ہم ناکاموں کی صحبت سے، ان کے تذکروں سے بچیں، کامیاب لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ مزید فرماتے ہیں بزرگوں کی مجلس سے بلا وجہ اٹھنا خلاف ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں دینی بات ہو رہی ہے، کہیں دینی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور دل نہیں لگ رہا، دل لگائیے۔ یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں باہر۔ اگر مجلس میں دینی گفتگو ہو رہی ہے، مجلس بزرگوں کی ہے، تو وہاں سے اٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور بے ادب بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں با ادب رکھے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ مزید آپ فرماتے ہیں جس کی نظر مقصد پر ہوگی، جس کی نظر اپنے گول پر ہوگی، اس کے عمل میں اخلاص ہوگا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس پر بات کریں نا، ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے، تو عرض کروں ایک مسلمان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا کے علاوہ کچھ مقصد نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب ایک مقصد سامنے ہوگا، اخلاص آ جائے گا، اور اخلاص ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی اس کے قدم چومے گی کہ جس کا مقصد پیش نظر ہو، اخلاص دل کے اندر ہو۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ مزید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسم کی قوت کے لیے ورزش اور روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے۔ آج جم بھرے پڑے ہیں، ہے نا، ایکسرسائز سینٹر بھرے پڑے ہیں، لیکن ہائے افسوس مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ تہجد پڑھنے والے تو چھوڑے، نماز فجر پڑھنے والے دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، روح کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تہجد پڑھنی ہوگی۔ کاش ہماری عادت بن جائے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ آج ہر کوئی اپنے دامن پسارے ہوئے ہے کہ کاش مجھے عزت مل جائے۔ ہر کوئی معزز بننا چاہتا ہے زمانے میں میری عزت ہو، لوگ جب میں جاؤں تو کھڑے ہو جائیں، میرے ہاتھ چومیں۔ لیکن یقین جانیں عزت جو ہے نا وہ چاہنے سے نہیں آتی، عزت کام کرنے سے آتی ہے۔ کیا بہترین فارمولہ ہے، کام کے آدمی بنو نا، کام کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے دے گا۔ اگر عزت کی طلبگار بنو گے تو یہاں پر بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر ذمہ دار کو اپنا کام ٹھوس کرنا چاہیے، ٹھوس کام ہی پائیدار ہوتا ہے۔ یہ اوپر سے یوں کہہ لیں کہ کچھ لگا دینا، چوپڑ چاپڑ کر دینا، یہ کام نہیں ہوتا۔ کام وہ ہوتا ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں وہ کام پائیدار ہوتا ہے، وہ چلتا ہے۔ ہمیں بھی کام مضبوط کرنا چاہیے، ٹھوس کرنا چاہیے۔ مزید آپ فرماتے ہیں انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارا حال ہی عجیب ہو گیا ہے، ہم دوسروں کے کام دیکھ رہے ہیں، فلاں وہ کام نہیں کر رہا تو فلاں وہ کام نہیں کر رہا، اس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ ارے میرے بھائی اپنے کام پر تو توجہ دو نا۔ آپ اپنے کام پر، اپنی ذمہ داری پر توجہ دیں گے تب جا کر کامیاب ہوں گے، اور دوسروں کے کام کی اگر فکر کرتے رہیں گے تو فکریں دماغ کو گھیر لیں گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، نہ خود کچھ کر پائیں گے نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیں گے، دوسروں کی کامیابی میں بھی ہم دخل اندازی دیں گے۔ تو اس لیے بہترین فارمولہ ہے صرف اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنا ہے۔ ہم نے جو ہماری ذمہ داری ہے صرف اس کو دیکھیں، ٹینشن سے خود کو بچائیں۔ مزید فرماتے ہیں احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرماتے۔ یہی نہیں ہے، اگر ذمہ داری کا احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ یہ میں ذمہ دار ہوں، اس کا مجھ سے کل بروز قیامت سوال ہوگا میری ذمہ داری کے متعلق،
تو پھر ہر کام ہم وقت پر کریں گے، اس کے تقاضوں کے مطابق کریں گے۔ مزید آپ فرماتے ہیں تضییع اوقات یعنی وقت ضائع کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں وقت ضائع کرنے جیسی بری خصلت سے محفوظ رکھے۔ یقین جانیں یہ وقت ضائع کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ عادت دیمک ہے۔ جیسے لکڑی میں دیمک لگ جاتی ہے نا، اندر ہی اندر سے ایسا کھوکھلا کر دیتی ہے، ایسا کھوکھلا کر دیتی ہے کہ اگر ایک چٹکی مارے نا، ایک انگلی سے اس کو دھکا دے تو ختم ہو جائے۔ وہ باہر سے بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ سب کچھ سلامت ہے، اندر سے سب کچھ کھوکھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ وقت ضائع کرنے کی جو عادت ہے، یہ عادت دیمک کی طرح اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور ایک وقت آتا ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور وہ پھر سوچتا ہے ہوا کیا ہے میرے بھائی، ہم نے اپنی عادت پر توجہ نہیں دی، ہمیں سب کچھ ہماری اس عادت نے برباد کیا ہے۔ تو اپنے اندر چیک کریں، اگر وقت ضائع کرنے کی عادت ہے تو جو وقت ضائع کر رہے ہیں نا آپ، اس میں کام ایڈ کر دیں، مجھے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے کام ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ وقت ضائع کرنے کی عادت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے اس سلسلے میں شامل رہے۔ امید ہے کہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی دکھائیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے FGN چینل کو آپ دیکھتے رہیں، ہمارے اس سلسلے کو دیکھیں، اس سلسلے کو مزید لوگوں تک پہنچائیں اور علم دین پھیلانے کا ثواب حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، ہمارے علماء۔